نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان پارہ 27 سورہ الرحمن رکو 1 آیت نمبر 19 تا 25۔ مرج البحرین، مرج کا لغوی معنی ہے آزاد، قید سے اخلاص، بہانا، آزاد کرنا، اور بحرین تثنیہ ہے بحر کا، دو دریا، شیرین اور نمکین پانی مراد ہے۔ زمین پر اللہ تعالی نے دو قسم کے دریا پیدا فرمائے ہیں، اور بعض جگہ دونوں قسم کے پانی مل جاتی ہے، جس کی نظائر و امثال دنیا کے ہر خطے میں پائی جاتی ہے۔ مگر جہاں دو دریا، شیرین میٹھا پانی، نمکین کڑوا پانی یا کارا پانی، دونوں بہتے ہیں، وہاں کافی دور دور تک دونوں پانیوں کا ملنا مشکل ہوتا ہے، نہیں ملتے۔ پانی الگ الگ ممتاز رہتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا ہے، دوسرے طرف کارا ہے، اور بعض جگہ تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اوپر میٹھا ہے، نیچے کارا پانی ہے۔ جہاں دریائے شور، وہ پانی دریائے شور اس کڑوے پانی یا کارا پانی کے دریا کو دریائے شور کہتے ہیں، اور جہاں دریائے شور کسی شیرین دریا کے اوپر چڑھ آتا ہے، وہاں بھی نیچے کا پانی اپنی جگہ شیرین ہوتا ہے، اور اوپر کا پانی نمکین اور کارا اور کڑوا ہوتا ہے۔ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ پانی باوجود اس کے کہ رقیق ہے، باریک ہے، لطیف ہے، سیلان ہے، اس میں بہتا ہے، مکس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک مسافت تک یہ دو دریا ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں ہوتے، الگ الگ اپنے ذائقہ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے اپنی اسی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں دریا، دریائے شور دریا اور میٹھا پانی چلتے ہیں، مگر ان کے درمیان، دونوں کے درمیان اللہ تعالی نے ایک پردہ حائل کیا ہے۔ دونوں دریاؤں کے مابین ایک پردہ حائل رہتا ہے، جو دور دور تک آپس میں نہیں ملتے۔ ہمارے قریب اٹک پل پر صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کے سنگم پر دو دریا ہے۔ ایک دریائے کابل ہے، دریور آب کابل، اور دوسرا ہے اباسین دریا۔ دریائے کابل کے پانی خاکی رنگ کی ہے، اور اباسین کے پانی وہ نیلے رنگ کے صاف ستھری ہے۔ ایک طویل مسافت تک دونوں دریا آپس میں نہیں ملتے۔ خاکی رنگ کے پانی اپنے رخ پر بہتے ہیں KP راستے پر، اور اباسین کے پانی اپنے رخ پر اختیار کرتے ہیں اور اپنے رخ پر چلتی ہے۔ تو یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لولو کا معنی ہے موتی، اور مرجان کا معنی ہے مونگا، ایک قیمتی جواہرات میں سے ہے۔ اس میں درخت کے مشابہ شاخیں بھی ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں دریا
دریا سے نکلتی ہے، مرجان بھی اور لولو موتیا، بڑے موتیا، ان ابا درر تنظم ببنان البنان، قطبی کی عبارت ہے، وازہا زہر تنثر فی اردان الاذہان۔ مگر یاد رکھے کہ معروف تو یہ ہے، مشہور بات تو یہ ہے کہ موتی اور جواہرات دریائے شور سے نکالے جاتے ہیں، شیرین دریا سے نہیں۔ لیکن اس آیت میں دونوں سے جواہرات کا اور موتیوں کا نکلنا جو ہے وہ ثابت ہے اور فرما رہی ہے، تو اس کی توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ موتی دونوں دریاؤں میں پیدا ہوتے ہیں، مگر شیرین دریا جو ہے سب پر حاوی ہوتی ہے۔ شیرین دریا سے موتی نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، اور شیرین دریا جو ہے سب جا کر دریا شور میں گر جاتی ہے، وہاں سے لوگ موتی نکالتے ہیں۔ اس لیے دونوں موتیوں کا منبع چشمہ جو ہے وہ دریا شور ہے، کڑوا پانی۔ وعلیٰ کل حال دریاؤں میں قیمتی جواہرات کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، آمدن کا ذریعہ ہے، معیشت کا دار و مدار ہے اس پر، کہ انسان دریاؤں سے جو ہے جواہرات موتیاں نکالتے ہیں، لال نکالتے ہیں، سونا چاندی بھی نکالتے ہیں، اور پیٹرول تو بھی نکالتے ہیں۔ آج کل کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اس دور میں، بلکہ ایک عرصے سے، جب سے پیٹرول اور ڈیزل یہ سمندر سے اور اس طرح یہ نکلے ہے، سونا بھی نکلتے ہے، تو اس پر حکومتوں کی، ریاستوں کی معیشت کا دار و مدار ہے۔ عرب ممالک تو پہلے بڑے غریب تھے، لیکن جب پیٹرول نکل آیا مالدار ہو گئے۔ سونے کے آپ دیکھ لیں تو جہاں پر یہ معدنیات ہوتی ہے وہاں پر لوگ، حکومتیں اور عوام جو ہے یقیناً مالدار ہو جاتے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں تو سونا چاندی یہ تو اصل سرمایہ ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جوار جاریہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے کشتی، اور السفن جہاز کا معنی بھی اس موقع پر درست ہے، اور یہ مراد آیت مذکورہ ہے۔ منشا سے مشتق ہے جس کا معنی ہے ابھرنا، بلند ہونا۔ اس سے مراد کشتیوں کے بادبان ہے جو جنڈوں کی طرح اونچے ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، کل اعلام، پہاڑوں کی طرح اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو آیت مذکورہ میں کشتی کی صنعت اور اس کے پانی کے اوپر چلنے کی حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہ کشتی کی جو صنعت ہے یہ بھی علیحدہ ایک فن ہے، حرفت ہے۔ ہر بندہ کشتی نہیں بنا سکتے، ہر قوم نہیں بنا سکتی۔ کشتی بنانے والے، دریاؤں کے کنارے میں رہنے والے وہ لوگ عجیب قسم کے بناتے ہیں، شہری لوگوں کے بس میں تو نہیں ہوتی۔ تو انسان کو یہ سمجھ عطا کیا ہے کہ پانی پر کشتی کو چلاتا ہے، اور ٹک ٹاک چلاتے ہیں، بڑی سپیڈ سے چلاتے ہیں، ملکوں سے ملکوں تک دورے کرتے ہیں، اسفار کرتے ہیں دریاؤں میں، اور کتنے سہولت اور آسانی سے چلتے ہیں۔ تو یہ بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسانوں کو بھی خطاب ہے، جنات کو بھی خطاب ہے، دونوں کے خطاب ہے۔ ربکما میں ضمیر جو مخاطب کا صیغہ، تثنیہ کا صیغہ ضمیر ہے، یہ دونوں کے ہے کہ اے انسانوں، اے جنات، تم دونوں اللہ رب العالمین کے کون سے نعمت کو تم جٹلاؤ گے؟ نہیں جٹلا سکتے۔ فرمایا مرج البحرین، اس نے بہائے ہے، البحرین، دو دریا، یلتقیان، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، لا یبغیان، وہ زیادتی نہیں کرتے، نہیں ملتے آپس میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون سے اللہ رب العالمین کے اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤں گے؟ یخرجو، نکلتی ہے، منہما، ان دونوں دریاؤں میں سے، اللؤلؤ، موتی، والمرجان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
بس آپ کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤں گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ، اور اسی کی قبض قدرت میں ہے الجوار السفن یا جہاز، المنشآت منشآت اونچے کڑے ہوئے، فی البحر دریا میں، کل اعلام پہاڑ کی طرح، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ رب العالمین کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے رب کی، انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی خطاب ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب